الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ محترم حاضرین، بھارت ایک ایسا دیش ہے جو ہمیشہ سے ہی باہر کے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا رہا ہے۔ یہاں پر ڈچ بھی آئے، پرتگیز بھی آئے، انگریز بھی آئے، عرب بھی آئے، کچھ نے یہاں پر ہندوستان میں آ کر کے اسی کو اپنا آخری وطن بنایا اور یہاں کی مٹی اوڑھ کر کے سو گئے۔ یہاں پر مغل بھی آئے جنہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا۔ یہاں پر انگریز بھی آئے، لیکن انگریزوں کی نیت اور ان کا ارادہ پچھلے حکمرانوں سے بالکل الگ تھا۔ انہوں نے ہندوستان کو بری طرح سے نوچ ڈالا اور ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بھارت کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے کوششیں بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھیں، جس کا نتیجہ 1947 میں آزادی کی صبح کی صورت میں ہم کو نظر آیا۔ حاضرین، آزادی کے لیے تمام لوگوں نے کوششیں کی، تب سب لوگوں نے محنت کی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، لیکن مسلمانوں کی قربانی آزادی کے لیے بے مثال رہی ہے۔ حاضرین، ہندوستان کی زمین مسلمانوں کے خون سے لالہزار ہے۔ یہاں پر مسلمانوں نے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پسینے سے زیادہ اپنا خون بہایا ہے تو یہ بالکل بھی بیجا بات نہ ہوگی۔ آزادی کی سرخی انہی کے خون سے لکھی گئی ہے، اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں، ملک کو آزاد کرانے میں ان لوگوں نے اپنے آباد گھروں کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے آباد گھروں کو ڈھہتے ہوئے دیکھا، انگریزوں کے ذریعے سے مظالم سہتے ہوئے دیکھا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے تو ہیں۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو جانکار طبقہ ہے، جو تاریخ سے واقف ہے، جو ہسٹری سے واقف ہے، اتہاس سے واقف ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، لیکن ہماری پبلک کے درمیان اور عوام کے درمیان کچھ ایسے شوشے چھوڑے گئے جن کو لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سے چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی جنگ آزادی کا حصہ نہیں تھا۔ تو اسی ایشو کو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ آخر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے، کیونکہ یہ شکوہ اور شکایت سب کی زبان پر ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کے لیے کچھ نہیں کہا۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ایک شعر عرض کروں گا کہ گلستاں کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانان گرامی قدر ہوں گے جناب رضا اللہ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ وتولہ۔ آپ ناظم تعلیمات ہیں جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے، اور ان کے علاوہ ہیں محترم بزرگ استاد ابو القاسم فاروقی صاحب، جو کہ سینئر استاد سابق رہ چکے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے، اور تاریخ داں بھی ہیں، تاریخ پر گہری نظر ہے آپ کی۔ اور ساتھ ہی میں ہے راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ وتولہ، جو کہ فی الحال جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو کے استاد بھی ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں اپنے تمام مہمانان گرامی قدر کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہمارے سامنے ہے، آڈینس کے لیے جو ہمارا سوال آیا ہے، اور فی الحال ہم اپنے مہمانان سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ آزادی کی جو پہلی صبح تھی، جو آزادی کا پہلا یا کہ پہلی کوشش کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے اٹھی تھی؟ یہ آزادی کی پہلی کوشش کہاں سے اٹھی تھی، اور کس نے اس کی شروعات کی کہ انگریزوں سے اس ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، ان کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرایا جائے؟ اس سوال کے لیے میں جانا چاہوں گا راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ وتولہ کی طرف کہ آزادی کی پہلی صبح یا آزادی کی پہلی کوشش کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں ہم سامعین کو ضرور اس بات سے آگاہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ موضوع چونکہ بہت ہی اہم اور بہت ہی تفصیلی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ سنین کے اعتبار سے جو مسلمانوں کا اسٹرگل رہا اس حوالے سے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا شروع سے۔ 1601 کے اندر انگریزوں نے اجازت چاہی ہندوستان میں بزنس کرنے کی، چنانچہ وہ ہندوستان آئے اور انہوں نے سورت میں اپنا بزنس شروع کیا، اور پھر اس کے 11 سالوں کے بعد 1611 کے اندر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی، اور پھر اسی کے تھرو انہوں نے بزنس کے حوالے سے کافی محنت کی، اسٹرگل کیا، اور پورے گجرات کے اندر ان کی مصنوعات پھیلیں اور
ان کو کافی ترقی حاصل ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے بنگال کا رخ کیا اور بنگال کے اندر بھی اپنی مصنوعات بڑھائیں اور اس کے بعد پھر کافی وہاں پر بھی ترقی ہوئی اور پذیرائی ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی نیتوں میں تھوڑا سا کھوٹ پیدا ہوئی. پھر 1707 کے اندر جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا, اس کے بعد پھر ان کے راستے کھلتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے جو ہے سوچا کہ اب جو ہے پورے ملک کا جائزہ لیا. تو الگ الگ حکومتیں تھیں, ظاہر ہے کہ راجستھان میں راجپوتوں کی حکومت تھی, دلی میں مغلوں کی حکومت تھی اور سندھ یا پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی. مختلف انداز سے لوگ بٹے ہوئے تھے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے اپنے خواب کی تکمیل کریں. 1754 کے اندر پہلی بار انہوں نے بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ کے جو نانا تھے وردی خان, تو ان سے مفاہمت کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان سے جو ہے رسم و راہ بنے اور پھر ہمیں بنگال کا علاقہ مل جائے. لیکن انہوں نے مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا, کسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے ان سے جنگ کی اور جنگ میں ان کی فتح ہوئی. پھر اس کے 3 سالوں کے بعد 1757 کے اندر ان کے انتقال کے بعد نواب سراج الدولہ وہاں پر وہ حکمراں ہوئے. وہ 17 سال کے تھے اور اس کے بعد پھر ان سے جو ہے بہرحال وہ مفاہمت کی کوشش کی, لیکن انہوں نے وہ تیار نہیں ہوئے اور جنگ ہوئی دونوں کے درمیان. اور تاریخ میں میر جعفر کا نام آتا ہے جو وزیر تھے ان کے, اور انہوں نے جو ہے غداری کی, اس طرح سے ان کو شکست ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور یہ انہوں نے جو ہے آگے بڑھ کر کے پھر حیدر علی اور ٹیپو سلطان وغیرہ سے ان کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے سوچا کہ یعنی 1882, 83, 84 کے اندر 3 جنگیں مسلسل ہوئیں ان لوگوں سے. پھر تو شیخ پہلی کوشش جو ہم کہہ سکتے ہیں 1782, آزادی 83, کی 84. پہلی کوشش ہم ہاں وہ یہ میں کہہ بتا رہا ہوں سکتے ہیں کہ سراج الدولہ جو تھے, نواب سراج ٹھیک ہے. الدولہ, ان کی کوشش پہلی کوشش رہی. پہلی کوشش پورے طور پہ کلیئر نہیں تھی, لیکن ہم ٹیپو سلطان جو 1782, 83, 84 کے اندر اور ان کے والد حیدر علی نے جو کوشش کی اسے کہا جا سکتا ہے کہ اولین کوشش تھی ہندوستان کے اندر. اور پھر انہوں نے باقاعدہ فتح حاصل کی اور لیکن پھر 1799 کے اندر جب ان کے ساتھ معرکہ ہوا ٹیپو سلطان کے ساتھ, تو انہوں نے کافی کوشش کی انگریزوں میں کہ کمپرومائز ہو جائے اور ان سے جو ہے ہماری جان چھوٹے, لیکن انہوں نے جو ہے کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور پھر ان کو جو ہے وہی غداری کی میر صادق نے, اور اس کے بعد پھر ان کو بہرحال ٹیپو سلطان کی شکست ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے مفاہمت کے دوران جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں نے جب مفاہمت کی کوشش کی تو ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا کہ شیر کی جو ہے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے. تو اس کے بعد جب ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے انگریز جنرل نے کہا تھا کہ اب ہندوستان آج سے ہمارا ہے, تو مورخین نے اس بات کی صراحت کی کہ اولین گویا کی کوشش تھی اور صراحت ہو گئی ہندوستان بھر میں کہ یہ اولین. شیخ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں, آگے سوال لیتے ہیں شیوخ حضرات سے. جی. میں شیخ ابوالقاسم فاروقی صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا. کچھ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اولین کوششوں میں سے مزید اور کیا ہو سکتی ہے. ایک تو نواب سراج الدولہ صاحب کا شیخ نے ذکر کیا اور پھر ٹیپو سلطان کا بھی ذکر آیا. ان کے علاوہ اور کون سی کوششیں تھیں جو آزادی کی پہل کوششوں میں کہا جا سکتا ہے کہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں کی گئی تھیں؟ جو استاد ابوالقاسم صاحب. دیکھیے, آزادی کی جب بھی بات آتی ہے تو آزادی کے لیے جن لوگوں نے کوشش کیا اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو پہلی وہ کوششیں جو 1857 سے پہلے ہوئی, دوسری 1857 میں جسے آزادی کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو جدوجہد شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد 1947 میں ہمیں آزادی ملی. 1857 کی جو پہلی کوششیں ہیں تو اس کے کئی, جب تک اس کے پس منظر میں ہم نہیں جائیں گے تو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ کن لوگوں نے کوششیں کی, کیسی کوششیں کی, کیا ان میں قومی شعور تھا یا نہیں, یہ احساس تھا کہ نہیں کہ ہم ان کو انگریزوں کو یہاں سے نکالنا. تو یہاں پر بنگال میں جو کوششیں ہوئی, 2 کوششیں ہوئی اور بڑی زبردست, حالانکہ وہ اقتدار کے لیے تھی کیونکہ جو قلعہ بنا لیا تھا تو انگریزوں نے اور اس کے خلاف اٹیک کیا اس نے سراج الدولہ نے, جو
علی وردی خان جو 1842 سے لے کر تھے، اور یہ جو ہے اس کے لیے اس میں ان کو شکست دی. بہرحال اس میں جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے میر جعفر. اس کے بعد جو ایک چیز چھوڑ دی جاتی ہے اس میں، وہ ہے میر جعفر کے داماد میر قاسم کی کوشش. جی. اور میر جعفر سے جب خزانے کسی طریقے سے دھیرے دھیرے سب ہینٹ لیا انگریزوں نے، اور دیکھا کہ اب اس سے ہمارا کام نکل گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں، اور حکومت اور اقتدار وہاں کی بنگالہ کی سونپ تھی میر قاسم کو، تو بہرحال اس نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ ہم انگریزوں کو کمزور کریں یا یہاں سے مار دیں. اور چنانچہ ایک مرتبہ اس نے کوشش کی، بذات خود ناکام ہوا. پھر اس کے بعد اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا کیا اودھ کے نواب کو، تو شیخ آزادی کی جو 1817 شاہ عالم ثانی کو اکٹھا کیا. اور بکسر کی جنگ میں، لیکن بد نصیبی اس کی رہی کہ بکسر کی جنگ جو 1766 میں ہوئی تھی اس میں اس کو شکست ہوئی. اس کے بعد تیسری جو جس میں یہ تھا کہ ہم انگریزوں کو کسی طریقے سے یہاں سے ہم کو نکالنا ہی نکالنا ہے، وہ ہے حیدر علی کی کوشش اور سلطان ٹیپو کی کوشش، باپ بیٹے کی کوشش 1782 میں، اور پھر 1791 میں سلطان ٹیپو نے فتح یابی بھی حاصل کی. لیکن بدقسمتی رہی کہ 1799 میں وہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد ایک جو مرحلہ جو انگریزوں کے آگے بڑھنے کا اور اقتدار پہ آگے بڑھنے کا، ایک تو مراٹھوں کی باہمی چپکلش اور طوائف الملکی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، دوسرا لارڈ ویلسلی نے جو امداد باہمی صلح کی وہ پالیسی اپنائی تھی، اور اس نے انگریزوں کو بہت حد تک کامیاب کیا، اور یہاں کی طوائف الملکی سے پورا جی شیخ اسباب پر ہم بات کریں گے ابھی آگے. شیخ رضا اللہ صاحب کو میں مخاطب کروں گا اور زحمت دوں گا کہ آزادی جب تحریک شروع ہوئی آزادی کی، تو بنیادی طور پر اس کے اسباب کیا تھے کہ جس کی وجہ سے آزادی کی ایک تحریک کھڑی ہوئی، سب لوگ پورا ہندوستان انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا. تو آزادی کی تحریک کے بنیادی کیا اسباب رہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کی آواز مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی ہے، کٹ کٹ جا رہی ہے، شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہے. جی شیخ آپ کی آواز الحمدللہ بالکل صاف آ رہی ہے. تو سوال اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. ہاں دوبارہ دو. جی انشاءاللہ شارٹ میں جواب دیں گے. تمام حضرات سے میری گزارش ہے، اور کہیں ڈسٹربنس ہو رہا ہے تو اس کو پہلے ختم کر لیجئے تاکہ ویڈیو میں کوئی پریشانی نہ آئے. تو سوال شیخ یہ تھا کہ تحریک آزادی کے اٹھنے کے اسباب کیا تھے؟ آزادی کی جو تحریک اٹھی تھی اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھی کہ تحریک شروع ہوئی، اور مسلمان کیا تمام ملک نے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی لگا دی؟ اسباب کیا تھے تحریک آزادی کے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہندوستان میں جس طرح سے ان دونوں فاضل گرامی حضرات نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے انگریز اس ہندوستان پہ رفتہ رفتہ قبضہ کرتے چلے گئے اور ایک ایک ریاست ان کے قبضے میں چلی گئی، تو انگریزوں نے جب ہندوستان پہ پورے طریقے سے قبضہ کر لیا تو ان کے جو مقاصد تھے، تو پہلے تو صرف یہ تھا کہ ہندوستان پہ قبضہ کرے اور یہاں کی دولت کو لوٹے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر دیگر ادیان کو پست کرنا اور عیسائیت کو فروغ دینا، اس کے لیے سب سے زیادہ کوششیں شروع کی. گرجا گھر بنایا تو گرجا گھر بنانے سے کسی کو کوئی خاص پریشانی نہیں تھی، لیکن ان کے پادری حضرات اسلام پر، ہندو مذہب پر، سناتن دھرمیوں پر، آریہ سماجیوں پر، تمام پر سرے بازار حملے کرنے لگے. مطلب یہ کہ اپنا مذہب وہ تھوپ رہے تھے ہندوستان کی عوام پر، تو ایک وجہ یہ رہی کہ ہندوستان کے عوام ان کے ہندوستان کے عوام پر اپنی حکومت کو ایک طرح سے وہ حکومت کے جبر و تشدد کے طریقے سے عیسائیت کو فروغ دینا چاہتے تھے. لیکن اس کو فروغ دینے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا کہ دوسرے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، ان کی توہینیں کرنا، ان کی مذہبی شخصیات کی توہینیں کرنا،
یہ ہندوستان کے لوگوں کو پسند نہیں ہے. ظلم و زیادتی تو ان کی تھی بہت زیادہ, لیکن اس کے باوجود چونکہ مسلمان, ہندو, یہاں کے رہنے والے سب سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم ایک طرح سے غلام ہو گئے ہیں ان کے, اور یہ ہمارے آقا بن گئے ہیں, اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں برداشت کرنا ہے, اور کوئی ہے نہیں جس کے پاس ہم جائیں دستگیری کرنے کے لیے. تو ظلم و زیادتی جب حد سے گزری اور خاص طور سے مذہبی جذبات کو جب ٹھیس پہنچائی گئی, تب انگریزوں کے خلاف یہاں کے لوگوں کے جی شیخ, تو ہم مزید شیخ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا, آپ نے بنیادی طور پر دو اسباب کی طرف اشارہ کیا جو کہ بہت اہم اسباب تھے, کہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی لوگوں پر, عوام پر ہوئی, اور پھر اپنے مذہب کو زبردستی ان پر جبرن تھوپنا, یہ بنیادی اسباب تھے. جزاک اللہ شیخ. مزید ہم آگے بڑھیں گے اگلے سوال کے لیے, اور سوال دراصل یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی طرف آنے سے پہلے, کیونکہ ہندوستان کی آزادی سب کے لیے تھی, سب لوگوں نے ہی ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا, سب کو انگریزوں سے پریشانی تھی, لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کی جو تحریکیں اٹھی تھیں, جتنی بھی فیمس تحریکیں تھیں, مشہور تحریکیں تھیں, ان میں مسلمانوں کا کتنا حصہ تھا؟ سب لوگوں نے حصہ لیا, لیکن مسلمانوں کا ان تحریکوں میں کتنا حصہ تھا؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی تحریکوں کے پیچھے مسلمان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے اس تحریک کو ہوا دی, یا اس تحریک کی بنیاد رکھی, یا اس تحریک کو مضبوط کیا, یا اس کے دست و بازو بنے, لیکن ان کا نام چھپا دیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ اس تحریک سے کنارہ کر گئے تھے. تو میرا سوال شیخ راشد حسن صاحب سے یہ ہوگا کہ آزادی کی جو مشہور تحریکیں ہیں, مشہور تحریکیں جو اٹھی, جو چاہے کسی نے بھی اٹھائی ہوں, جو مشہور ہیں, ان میں مسلمانوں کا کس قدر حصہ رہا ہے؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے, اور اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے ابتدا میں تمہید شروع کی تھی, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے سوال کیا اسی سے متعلق سوال ہے. تو 1803 کے اندر خاص طور سے اس کا تذکرہ کرنا یہاں پہ ضروری ہے. ہندوستان بھر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس پر فتویٰ دیا جب حالات دہلی میں خراب ہونے لگے اور انگریزوں نے دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کی, اور ہندوستان میں لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ انگریزوں کے مفادات کیا ہیں اور ان کی نیتیں کیا ہیں. چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 کے اندر ہندوستان بھر میں فتویٰ دیا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انگریزوں کے ساتھ جنگ لازمی ہو گئی ہے, جہاد لازمی ہو گیا ہے. چنانچہ یہ فتویٰ جو تھا نا, وہ ہندوستان بھر میں ایک تیز آگ کی طرف پھیلا, اور ایک دم بالکل پورا ہندوستان بھڑک اٹھا. اور یہ جو ہے اسی نے گویا کہ ایک ہندوستانی مسلمانوں کو ایک وہ دیا, ایک کانسیپٹ دیا کہ یہ انگریز کس لیے آئے ہیں اور ان کے خلاف ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر 1824 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی وفات ہو گئی, اور انہوں نے اس دوران جو ہے ایک عظیم تحریک برپا کی, اور تحریک شہیدین کے نام سے وہ تحریک معروف ہے. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی مرحوم. تو یہ تحریک جو ہے اٹھی, اور اس تحریک نے جو ہے ہندوستان میں ان دونوں حضرات نے یعنی 1824 کے بعد پورے ہندوستان کا دورہ کیا, اور ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد پورے ہندوستان کے اندر اس بات کو عام کیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنی ہے اور غلامی ہم نہیں برداشت کر سکتے. چنانچہ ان کے پھونکے ہوئے سور کی روشنی میں گویا کہ ایک بالا کوٹ کے اندر ظاہر ہے کہ انگریز نواز سکھوں سے مقابلہ ہوا, اور وہاں پر 1831 کے اندر وہاں کے پٹھان غداروں نے غداری کی, اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں حضرات شہید کر دیے گئے, اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو شہید کر دی گئی. یہ 1831 کا واقعہ, یعنی 1857 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابھی تک یہ مکمل طور سے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف محاذ سنبھالا ہے, ابھی 1857 نہیں آیا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے کچھ دنوں تک تھوڑا سا مایوسی کا عالم ہندوستان بھر میں رہا. پھر علماء صادق پور نے جو ہے یہ علم سنبھالا, اور مولانا میں بس وہ تحریک بتا رہا ہوں شیخ. بس جی بس وہ سوال یہ تھا کہ جو تحریک اٹھی ہیں جیسا کہ ہندوستان کے لیے آزادی ہند فوج نیتا جی نے قائم کی تھی, اس کے پیچھے کیا مسلمانوں کا ہاتھ تھا؟ اسی طرح سے گاندھی جی نے کئی ساری یاترائیں کی اور کئی ساری تحریک انہوں نے اٹھائی, اس کے پیچھے کتنا ہاتھ تھا جو مشہور مطلب لوگوں کے درمیان مشہور؟ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ 1857 سے پہلے اور اس کے بعد بھی جو تحریکات اٹھی بنیادی طور سے مسلمانوں ہی کا کردار تھا. اس میں تحریک شہیدین تھی, یہ بھی جنگ آزادی کے لیے تھی. اس کے بعد پھر علماء صادق پور تحریک, جسے وہابی موومنٹ کہا جاتا ہے, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. علماء صادق پور کی پوری قربانی 1920 تک, یعنی سید سلیمان ندوی نے اور مولانا مسعود عالم ندوی نے بار بار اس بات کی صراحت کی کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تک 1918 تک یہ تحریک مکمل طور سے کام کرتی رہی. اس کے بعد 1918 اور 1900 کے بعد یہ جو تحریکات جن کا آپ نام لے رہے ہیں, تحریک خلافت ہے
اور اسی طریقے سے تحریک ترک موالات ہے گاندھی جی نے قائم کی, مولانا محمد علی جوہر نے قائم کی, پھر ہندوستان چھوڑو تحریک قائم کی, پھر اس کے بعد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد ظاہر ہے کہ اسی دوران ساری تحریکات کے قائد تھے, اولین قائد تھے اور عظیم قائد تھے. تو یہ جتنی تحریکات 1920 سے پہلے کی وہ سب مسلمانوں کی ہیں, مطلب یہ اس میں کہیں سے کوئی غیر مسلم کا تذکرہ نہیں ہے. جو آج کل جو موومنٹس ایک دم آخری وہ آخر کے ہیں, آخری مومنٹس جو تھے, ہاں جی, وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے. اس میں غیر مسلموں کا پورا حصہ رہا, مسلمانوں کا حصہ رہا, دونوں لوگوں کا مشترکہ کوششیں تھیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے پورا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا, اور مسلمانوں نے تحریک شہیدین اور وہابی تحریک اس پوری مکمل طور سے مسلمانوں نے اس کی قیادت کی. جی شیخ, جزاک اللہ شیخ, آپ نے بہت عمدہ طریقے سے مختصراً بات کو رکھا. میں شیخ ابوالقاسم فاروقی صاحب کے پاس آنا چاہوں گا اور تحریک شہیدین کے تعلق سے ہی پوچھوں گا کہ اصل پہلا سوال تو یہی کہ تحریک شہیدین کو کچھ لوگ مسلمانوں سے جوڑ کر کے یا کہ وہابیوں سے جوڑ کر کے یا ایک یہ کہ جہاد کا نام دے کر کے یہ کوشش بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے تحریک نہیں تھی اور ہندوستان کے لیے لڑائی نہیں تھی, بلکہ اسلام کے لیے تھی اور اپنے دھرم کے لیے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تحریک کے علاوہ خاص کر کے علماء کی کیا قربانی رہی ہے, اور خاص کر کے ان میں بھی علماء صادق پور کی اگر مختصراً ان باتوں پر بھی روشنی آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی بات. اور مزید میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو بیچ میں کسی کنٹینسٹ جو بھی مطلب ہمارے پینلسٹ ہیں ان میں سے کسی کی بات پر اعتراض ہو تو وہ اجازت لے کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ بات اپنی رکھ. جی شیخ, جزاک اللہ, آپ شروع کیجیے. یہ تاریخ کا سلسلہ ہے, جب اگر بیچ میں سلسلہ اگر کٹ جائے کہ کسی ایک کڑی کو آپ کاٹ دیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ تحریک شہیدین سے پہلے ہم نہیں بھول سکتے ہیں فرائضی تحریک کو نہیں بھول سکتے ہیں. 1791 میں حاجی شریعت اللہ کی تحریک بنگال میں جو شروع ہوئی انگریزوں کے خلاف, اور پھر ان کے بیٹے دادو میاں کی تحریک, اس کو 1812 میں معلوم, اس کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں. اور جہاں تک تحریک شہیدین کا معاملہ ہے, اس پر بڑا اعتراض غیروں کا بھی ہے, اپنوں کا بھی ہے کہ یہ تحریک دراصل اسلام کے صرف قیام کے لیے تھی. لیکن تمام خطوط شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مکاتیب ہیں ان کو آپ پڑھیں اور تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ تحریک ہندوستان اصل ٹارگٹ جو ہے ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا تھا. اب یہ دوسری بات ہے کہ مولانا جعفر علی خان مصری نے وہ چونکہ 1864 سے لے کر 1882 تک جو ٹارچر ان پر کیا گیا, کالا پانی ان کو بھیجا گیا, آدمی پست ہو جاتا ہے. کچھ خطوط میں انہوں نے تحریر کر دی جس سے یہ لوگوں نے اس کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ صاحب سکھوں کی طرف تھی. حالانکہ خود سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے مہاراجا رنجیت سنگھ کو لکھا تھا کہ بھائی ہم کو تمہاری سلطنت سے کوئی غرض نہیں ہے, اور مطلب ایک ہندو بادشاہ تھا, اس سے بالکل کوئی غرض نہیں تھی, اصل غرض انگریزوں سے تھی. ہاں جی, اصل ٹارگٹ جو ہے وہ انگریز تھے. چنانچہ ڈاکٹر قیام الدین احمد کی کتاب جب آپ وہابی موومنٹ پورا پڑھیں اور تمام دستاویزات کو سامنے رکھیں یا مولانا غلام رسول مہر کے, تو افسوس یہ ہے کہ مولانا ڈاکٹر قیام الدین کی کتاب تو انگلش میں ہے بنیادی طور پر, لیکن مولانا غلام رسول مہر کی کتاب جو کافی طویل ہے 1900 صفحات میں ہے, کل 4 جلدوں میں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈائیورٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ صاف طور پر اسلام کی قائم کرنے کے لیے. ہاں مقصد وہ بھی تھا, لیکن اصل مقصد جو تھا وہ انگریزوں کو نکالنا. جی شیخ, اگلا سوال کا جو ہمارا حصہ تھا اس کی طرف ہم آئیں کہ علماء کی اس میں کیا رہی ہے قربانیاں, اور خاص کر کے علماء صادق پور کی. اب اس میں علماء کی اگر پوری فہرست نکالیں تو نہ معلوم کتنے علماء نکلیں گے بقول شورش کاشمیری کی لاکھوں کی تعداد میں, لیکن یہ تو مبالغہ آ رہی کہیں گے لاکھوں کی تعداد میں, لیکن جتنی بڑی قربانیاں ہیں وہ علماء ہی کی تو قربانیاں ہیں. ارے بھائی اگر آپ دیکھیں کہ شاہ اسماعیل شہید, سید احمد شہید, مولانا عبدالرحیم بڈھانوی سے لے کر مولانا عنایت اللہ, مولانا ولایت علی صادق پوری, اور پھر ان کے لڑکے مولانا احیاء, اور پھر مولانا عبداللہ صادق پوری, یعنی عظیم آباد کا پورا خاندان, آپ پٹنہ کا پورا خاندان صادق کو کہا جاتا ہے. یہ اتنی طویل قربانیاں, استھانہ اور امبیلا کے جنگ جو 18 اور پھر مقدمہ جو چلا, تو ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ پورا کی پورا جو انڈمان میں قید میں جتنے آئے کہ ان کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ
सैकड़ों से ज्यादा तादाद, सैकड़ों से क्या हजारों की तादाद में है कि सब के सब उलमा ही ने कुर्बानी दी। शेख उलमा और फिर सादिकपुर के बारे में क्या 58 के करीब शेख जी क्या नेहरू जी ने एक उलमा सादिकपुर के बारे में कुछ कही थी, कुछ बात कोई उनकी हाँ, शान वो में? मशहूर उनका कौल है कि अगर पूरे हिंदुस्तान की लोगों की जितनी जद्दोजहद और कुर्बानियां दी एक तराजू में रखा जाए जी और उलमा सादिकपुर की अगर कुर्बानियों को एक तराजू में रखा जाए तो पल्ला जो है उलमा सादिकपुर का भारी हो जाएगा, और ये हकीकत में भारी हो जाएगा। उन्होंने पूरा अपने को मिटा दिया। और ये उलमा अब तो कई किताबें भी इस मौजू पर आ गई। उलमा सादिकपुर ने हिंदुस्तान को इंशाल्लाह आगे हम किताबों पर बात करेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल बात यह है कि उन उलमा को जो गुमनाम हो गए, जी जैसे 1857 में आमतौर पर कहा जाता है कि उलमा ये जो है वहाबी उलमा ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन हम जब देखते हैं उसमें कि जितने उलमा ने हिस्सा लिया वो इंफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर, वो सब के सब वहाबी तहरीक से मुतासिर। मौलाना अब्दुल जलील वो जो है शहीद, मौलाना ये सरफराज जौनपुरी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह से लेकर जितने के जितने हैं सब के सब उलमा ही तो थे। और इनकी कुर्बानियों को अगर लिस्ट पेश किया जाए तो फिर हम समझते हैं कि वो पूरी लिस्ट रजिस्टर पूरा भर जाएगा। जी शेख जज़ाकल्लाह खैर वासनल जज़ा, आपने बहुत उम्दा तरीके से अपनी बात को रखा। और आगे मैं चलना चाहूँगा अपने अगले पैनलिस्ट मोअज़्ज़ज़ रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम साहब हाफिज़ुल्लाह की तरफ। और सवाल मेरा ये है कि मुसलमानों ने इतनी कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, जैसा कि हमने अपने दोनों हाज़रीन सबसे सुना कि मुसलमानों की काफ़ी कुर्बानियाँ रही हैं सब लोगों के साथ साथ। तो मुसलमानों ने इतना खून कुछ बहाया, तो क्या उसका सिला और उसका समरा मुसलमानों को मिल पाया है आज़ादी के बाद? उसका सिला क्या मिला है, उसका समरा क्या मिला है? क्या वो वाकई जो वो खून था, जो खून बहाया है, उसका हक़ उनको दिया गया है, या फिर ऐसा नहीं है, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है और ज़्यादती हुई है? जंग आज़ादी के जितने भी अदवार हैं उन तमाम में मुसलमान असल थे, क्योंकि मुल्क अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से छीना था। तो इस मुल्क को मुसलमान ही समझते थे कि ये हमारा मुल्क है, और मुसलमानों ही के दिल में ये कसक थी कि ये मुल्क हमारे हाथों से चला गया है, हमें दोबारा इस मुल्क को आज़ाद कराना है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है और यहाँ के रहने वालों को अमन व अमान बहाल करना है। मुसलमानों के अलावा कोई और इस बात को न सोचता था, न ये फिक्र उनके जहन में थी कि पूरे मुल्क को, क्योंकि दूसरे हमारे जो भाई हैं आज जो सत्ता पे काबिज हैं, ये और इनके दूसरे लोग जो आज जहाद आज़ादी के लीडर और अगवा बने हुए हैं, बदकिस्मती से मुल्क आज़ाद होने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो तासुब की बिना पर जो तारीखें लिखी गई, यहाँ के सत्ता पक्ष ने मुसलमानों को नजरअंदाज ही नहीं किया, उनको बिल्कुल पीछे ढकेल कर, उनको फरामोश करके उनके तमाम हुकूक एक तरह से सल्ब करने की जो शुरुआत की, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। वरना असल हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का जो सेहरा है, जो फिक्र है, जो सोच है, वो मुसलमानों ही की पैदा करदा थी। उन्होंने उसके लिए खून दिया और उसी के लिए अपनी ज़मीनें ज़ब्त कराई, अपनी जागीरें ज़ब्त कराई, अपने बच्चों को कुर्बान कराया, सूली पर चढ़ाए गए। जज़ायर अंडमान को जाकर आप देख लो, वहाँ की कब्रों पे जो कतबे लगे हुए हैं उसमें अक्सर मुसलमान और मौलवी हैं और बहुत थोड़ी तादाद है जो गैरों की है। तो चूंकि मुसलमानों से अंग्रेजों ने ये मुल्क छीना था, इसलिए इन्हीं को इस बात की फिक्र थी। आज़ादी के बाद जब मुल्क तकसीम हो गया और ये अंग्रेजों ही की शय पर मुल्क तकसीम हुआ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों की जिद में, क्योंकि जंग आज़ादी मुसलमानों ने शुरू की, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के फतवे मुसलमानों ने दिए। सबसे पहले उनके खिलाफ बगावत मुसलमानों ने की
اور وہ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ قوم جو دوسری قوم ہے یہ تو سینکڑوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے غلام چلی آ رہی ہے، یا وہ سمجھتی ہے ہماری حکومت نہیں ہے، حکومت دوسروں کی ہے، اس کے اندر نہ طاقت ہے نہ قوت ہے نہ سوچ ہے کہ اس ملک پر ہم حکمراں بن جائیں. لہذا ان کو مراحت دی گئی تعلیم میں اور دوسری تمام چیزوں میں. مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اقتصادی طور پر بے حال و بدحال کیا گیا، بڑے پیمانے پر ان کی زمینیں جاگیریں ضبط کی گئیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اقتصادی حالات خراب ہوئے اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکے. پھر انگریزوں سے جو دشمنی تھی وہ مسلمانوں خاص طور سے علماء کی تقریروں کی وجہ سے یہاں کے ہر ایک مسلمان کے دل میں اتنی زیادہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی زبان یعنی انگریزی کو پڑھنا بھی اپنے لیے لائق مذمت سمجھتے تھے. تو مسلمانوں نے انگریزی پڑھی نہیں، ہندوؤں نے اس کو اپنایا. جب وہ پڑھ لکھ کر اس قابل ہوئے کہ وہ جا کے عہدوں پر رکھے جائیں تو انہوں نے ایک دن میں ایک آرڈیننس جاری کیا کہ اب سے ساری عدالتوں کی کارروائی فارسی اور اردو سے معطل کی جاتی ہے، انگریزی میں یا ہندی میں لکھی جائے گی. جتنے بھی مسلمان تھے، جج تھے اور قاضی تھے، سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. اس طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ اس وقت بھی تنگی اور پریشانی کا رہا. ملک آزاد ہونے کے بعد بدقسمتی سے جو تحریکیں انہوں نے چلوائی تھی انگریزوں نے، جیسے شدھی سنگھٹن کی تحریک ہے، اسی طرح سے اس وقت جو نعرے لگوائے گئے آج تک وہ سنائی دے رہے ہیں ہمیں. یہ جب دیکھا کہ حالات ابھی ملک آزاد نہیں ہوا ہے تب یہ کہا جا رہا ہے اور ایسا کرنا ہوگا اور ویسا کرنا ہوگا، اور حملے کیے جا رہے ہیں جہاں ان کی اکثریت ہے. تو شیخ بنیادی طور پر کہا یہ جا اس سکتا وجہ ہے سے ملک دو ٹکڑے ہو گیا. دو ٹکڑے ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو لوگ رہ گئے ان کو نہ تو وہ چیز حاصل ہوئی جس کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی تھیں، جس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور آج جو حالات آپ کے سامنے ہیں ہمارے سامنے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جی شیخ، تو بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو محرومی کے سوا کچھ نہیں ملا ہے. اکثریت مسلمانوں کی انڈیا میں رہی کیونکہ انہوں نے یہ آشواسن دیا تھا، یقین دلایا تھا تمہارے حقوق بحال رہیں گے، ملک ہندو راشٹر نہیں بنے گا، سیکولر ملک رہے گا، تمہارے حقوق بحال رہیں گے، تمہارے مذہب پر اعتراض نہیں کیا جائے گا، تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی، تمہارے مدرسے محفوظ رہیں گے، تمہارے مذہب پر کسی طرح کا کوئی. ہمارے علماء جو اس وقت کانگریس میں تھے، جن میں سب سے بڑا نام تو مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، اور جمعیت العلماء کے جو لوگ جو اس وقت تک مشترک پارٹی تھی، صرف وہ دیوبندیوں کی پارٹی نہیں تھی، سارے مسلمان اس میں شریک تھے، اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی اور شیعہ بھی تھے اس میں اور دیوبندی بھی تھے. آج تو وہ ایک مخصوص پارٹی بن کر رہ گئی ہے. ان تمام نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ ایسا ایسا نہرو جی کہہ رہے ہیں، گاندھی جی کہہ رہے ہیں، پٹیل جی کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، لہٰذا تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بنیادی طور پر شیخ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں سے وعدے کیے گئے تھے، وعدے جو لیے گئے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ملا تو کچھ نہیں ملا اور محرومی ہی ہاتھ آئی ہے. تو شیخ بات طویل ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کو ٹھگا گیا ہے. ہاں جی، اس مدعے پر بات طویل ہوتی جا رہی ہے. ابھی تھوڑے اور سوالات ہیں جن کا ہم اپنے دیگر پینلسٹ حضرات سے جواب جانیں گے. تو آگے چلتا ہوں میں شیخ راشد حسن صاحب کی طرف. اور سوال میرا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم مسلم فریڈم فائٹر کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ ہی نام ہیں جو ہماری زبان پر ہوتے ہیں یا پھر ان چند لوگوں ہی کی تصویر ہمارے دماغ میں گھومتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا پھر سرحدی گاندھی کہے جانے والے خان عبدالغفار خان ہوں یا ان کے علاوہ سر سید احمد خان یا محمد علی جوہر. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا نام شاید کہ 5 سے زیادہ کوئی گنا نہ پائے، 7-8 بھی نہ گنا پائے. تو آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف اتنے ہی لوگ مشہور ہوئے؟ کیا صرف اتنے ہی تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے؟ حالانکہ ابھی ہم نے دیکھا، پوری لسٹ دیکھی، لیکن اس کی وجہ کیا رہی
کہ 5-6 حضرات کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا، وہ بھی تاخیر کے، بہت بعد کے، جنہوں نے آزادی کی شروعات کی، ان کا تو ہمیں نام تک نہیں معلوم ہے ہماری جنریشن کو. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ جی، بنیادی طور سے جیسا کہ حضرت فاروقی صاحب نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ 3 ادوار میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. جی تو فریڈم فائٹرز کی جو لسٹ بنتی ہے وہ 3 ادوار میں بنتی ہے. پہلا دور وہ ہے جو جیسا کہ میں نے بتایا نواب سراج الدولہ، پھر ٹیپو سلطان، حیدر علی، پھر اس کے بعد جو ہے تحریک شہیدین بھی اسی میں شامل ہے، اور مولانا سید حیدر علی رامپوری اور سید علی رامپوری، سید اولاد حسن قنوجی، پھر ان کے دونوں لڑکے سید احمد حسن عرشی اور مولانا نواب صدیق حسن خان، مولانا خرم علی بلہوری، اور یہ بہت سارے نام ہیں جو اولین لوگوں میں شامل ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا جو دور آتا ہے وہ مطلب نام اگر گنے جائیں تو جی بہت بڑی تعداد. جی بہت بڑی تعداد ہے. پھر دوسرا دور علماء صادق پور کا دور آتا ہے. اس میں بھی یہ وہابی موومنٹ پورا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہابی اس لیے کہتے تھے اور باغی کے معنی میں کہتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ چونکہ اکثریت وہابی علماء کی تھی، حدیث علماء کی تھی، اس وجہ سے جی. اور پھر یہ دوسرا دور تھا. پھر تیسرا دور ظاہر ہے کہ 1920 کے بعد مختلف تحریکات کی صورت میں اٹھا، اور وہاں پہ جو ہے بہت ساری تحریکات اٹھی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، ہندوستان چھوڑو، اور دنیا بھر کی تحریکات جو اٹھی، جمعیت علماء. پھر اس سے پہلے کانگریس 1885 کے اندر، مولانا آزاد کی پیدائش سے 3 سال پہلے. تو یہ جو ساری تحریکات تھیں، اس میں بعد کے ادوار میں جیسے مثال کے طور پہ گاندھی جی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اسی طریقے سے نہرو تھے، مولانا عبد القادر قصوری تھے، مولانا اسماعیل غزلمی تھے، مولانا عبید اللہ حرار، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالعزیز رحیم. یہ سارا بہت تفصیل کے ساتھ یہ سارا نام ہے. ان تمام لوگوں نے مکمل طور سے حصہ لیا. یہ سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے اس میں، سب سے بنیادی وجہ کیا ہے، وہ سیکٹرزم ہے. سیکٹرزم کی وجہ سے جو یعنی ہر آدمی اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے، دوسروں کا کچھ نہیں خیال ہو رہا ہے. وہ ہر آدمی جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے حصہ لیا، ہمارے آدمیوں نے حصہ لیا. غیر مسلم جب بات کرتے ہیں اس موضوع پہ تو کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے غیر مسلموں نے حصہ لیا، جبکہ 1857 تک کہیں کوئی سراغ ہی نہیں ہے. وجہ اور یہی پھر اس پروگرام دوسری کو رکھنے جماعتیں کی بھی بات وجہ کرتی یہی ہوئی، مسلمانوں کا لفظ اسی پروگرام سے اس لیے جوڑا گیا کہ مسلمانوں کا تو نام ہی نہیں لیتا کوئی انسان. تو اس کے لیے کوئی نہیں لیتا، اسی وجہ خود سے ہی اپنا دکھائیں کہ خاص طور سے جی ظاہر ہے کہ موضوع کے اسی پہلو پر بات کی جاتی ہے جس پہلو کو اگنور کیا جائے، جس پہلو سے اغماض برتا جائے، اسی پہلو پر خاص طور سے بات ہونی چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ نے غیر مسلموں کو اس موضوع میں شامل نہیں کیا تو یہ غلط بات ہوگی، اس لیے کہ ان پہلوؤں کو ہم اٹھا رہے ہیں جن پہلوؤں سے اغماض برتا گیا ہے یا اگنور کیا گیا ہے. تو یہ بنیادی طور سے سیکٹرزم ہے کہ وہ صاحب ہمارے اپنے تھے. کوئی بھی جمعیت جب بات کرتی ہے تو کہتی ہے ہماری جمعیت نے یہ کام کیا، اور لیکن تاریخ کے مسلسل حوالے، جو تسلسل حوالے، ان کا کوئی حوالہ نہیں دیتا کہ کتنے لوگ ہیں. بالکل کلیئر ہے. یعنی مولانا غلام رسول مہر اور مولانا سید سلمان ندوی وغیرہ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کی جو ہے تفصیلات بیان کی ہیں. اس میں یہ کہیں نظر نہیں آتے. میں کیا آئے گا مزید وجوہات میں کیا ہے؟ ایک تو سیکٹرزم ہو گئی، دوسری کوئی وجہ، اہم وجہ جس کی حوالے سے مسلمان نظر نہیں آتے. فریڈم فائٹر اتنے ہزاروں لاکھوں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے خود بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا، مسلمانوں نے خود بھی اپنے آپ کو منظرنامے کے حوالے نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے اس میں حصہ داری میں اپنا جو ہے رول پورے طور پہ ادا نہیں کیا. خود یعنی پیچھے رہے. یہ بھی بہت اہم وجہ ہے. ہمیں سامنے آنا چاہیے اور اپنی تحریکات کو، اپنی جو خدمات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اور ایسے اسٹیجوں سے بیان کرنا چاہیے جہاں پہ باتیں جو ہے پورے ملک تک پہنچیں. اصل میں ہماری مشکل یہی ہے کہ ایک زمانے تک تو ہم ٹی وی اور جو ہے اس کو ٹی وی اور اس کو جو ہے غلط سمجھتے رہے. جی میری بات مکمل ہو جائے. اصل میں ہم بہت دنوں تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ ٹی وی اور یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں تک بات پہنچ نہیں سکی. یعنی پورے طور پہ ایسے اسٹیج کا استعمال کیا جائے جس سے ملک بھر میں آواز جائے. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ رہی کہ ہم جو ہے اپنی آواز پہنچا نہیں سکے. جی شیخ رضا اللہ صاحب کچھ کمنٹ کر رہے تھے، آپ کی بات بھی لے لی جائے. دیکھیے اصل وجہ یہ ہے ملک کی تقسیم. ملک جب تقسیم ہوا تو یہ مان لیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک ملک دے دیا گیا ہے، انہوں نے جتنی جنگ آزادی میں حصے داری لی اس کے حساب سے ان کو دے دیا گیا. اب وہ سارے جنگ آزادی کے ہیرو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ذکر کیے جائیں. چونکہ انڈیا میں ہندو اکثریت ہے اور یہاں کے جو حکمراں بنے وہی رہے، تو لہٰذا یہاں پر جو مجاہدین آزادی تھے
جی فریڈم فائٹر تھے. فریڈم فائٹر کو بھی ہندو اور مسلم مان کر ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا گیا. اسی لیے جو نصاب آزادی کے بعد مدارس میں چلایا گیا, اسکولوں میں چلایا گیا, اس میں کچھ مسلمانوں کا تذکرہ آتا تھا. اب دیکھیے تیسرے دور میں جو آیا ہے, اب ان میں سے کسی ایک کا نام نہیں, ٹیپو سلطان کا بھی نام نکال کر باہر کر دیا گیا ہے. تو آپ کس کی بات کریں؟ تو حکومت اگر چاہے تو ان چیزوں کو بڑھاوا دے, لیکن اس کا سارا زور تو اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ملک کا غدار ثابت کیا جائے, ان کے خلاف جذبات بھڑکائے جائیں اور ان کے خلاف زمین ہموار کی جائے. جی تو آپ کو مجاہد آزادی کون مانے گا بے شک. اور کون تسلیم کرے گا کہ تو آپ اس نے میں ملک کی شیخ آزادی یہ میں مطلب کوئی ہوا حصہ کہ لیا ہے؟ آج بھی سرکار آج کا بھی بھی بہت ضرورت بڑا ہے ہاتھ کہ ہے, گورنمنٹ کا, حکومت کا بھی سرکار کا بہت بڑا ہاتھ ہاتھ ہے. جی. تو شیخ آج میں ضرورت ہے کہ اس موضوع کو بار بار اٹھایا جائے اسی اور لوگوں کے سلسلے سامنے. میں آگے بڑھوں گا. جی. سوال میرا رہے گا شیخ ابو القاسم فاروقی صاحب سے. شیخ آپ یہ بتائیں کہ ان حالات کو ہم قابو کیسے کریں, کیونکہ بہت زیادہ حد تک حالات بگڑ چکے ہیں. مسلمانوں کو ایک طرح سے غداری کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان غدار ہیں اس دیش کے, اور اس دیش کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو حالات کو کیسے سدھاریں؟ حالانکہ اتنی قربانیاں ہماری ہیں, ہمارے خون سے زمین لالا زار ہے, ہمارے خون سے سینچی گئی ہے یہ دھرتی, اور ہم نے پسینے سے زیادہ اپنا خون بہایا ہے آزادی کے لیے, پھر بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بالکل مخالف. تو حالات کیسے سدھارے جائیں شیخ؟ حالات سدھارنے میں بڑا وقت لگے گا, کیونکہ موجودہ دور میں جو جس کو ہسٹری گرافی بولتے ہیں, تاریخ نگاری, تاریخ نگاری ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے. اور وہ نیا دور ایسا ہے کہ آپ کی پوری تاریخ بالکل ختم کر کے یا اس پر حرف غلط کھینچ کر کے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور اس کے لیے بڑے اعلیٰ پیمانے پر کام کیے جا رہے ہیں. اب ہم کو یہ ہے کہ کئی فیلڈ میں کام کرنا ہے. ایک تو ہے کہ تعلیم کے میدان میں کام کرنا ہے. تعلیم کے میدان میں بہت ہی منظم طریقے سے اور اصلی تعلیم کا انتظام کرنا ہے, اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے تیار کریں جو کہ دوسرے فیلڈ اصلی تعلیم کے دوسرے جیسے وکالت ہے, یا آئی ایس کی تیاری ہے, پی سی ایس کی تیاری ہے, اور ان سب کے لیے کوچنگ کرانا, اور اپنے مدارس کو جو ماڈرنائزیشن ہے, تجدید کاری ہے, کم از کم ایک مرحلے تک اس کو تبدیل کرنا, ان کو اس طرح کرنا کہ کم از کم اصلی تعلیم میں لوگ جا سکیں, اور جائیں تو وہ کم از کم کچھ بن کے نکلیں. اور جو چیزیں جب تک یہ تعلیم کا میدان آگے اس میں نہیں بڑھیں گے, ہم بہت حد تک پیچھے ہٹیں, کیونکہ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آج تک تاریخ نگاری ہو کیا رہی ہے. سدھار کا تو یہ ہے کہ بیداری ہمیں بہت باز کا آئی, اور آنے کی وجہ بھی ہے. 47 کے بعد جس طریقے سے مسلمان تباہ و برباد ہوا, کم سے کم 20-25 سال کا عرصہ تو وہ تھا جس میں وہ اس کو سوچنے کی صلاحیت ہی اس کی گم ہو سکتی تھی کہ ہم کیا جائیں, یا اللہ کیا کریں, کہاں جائیں. جمعیت العلماء تھی رہنمائی کرنے کے لیے, لیکن اس نے آزادی کی لڑائی تو لڑی, لیکن آزادی کے بعد اس کا وہ جو نصب العین اور یا جو ہم کیا کریں, وہ خود ہی پرانے لوگ دھیرے دھیرے رخصت ہو گئے, اور نئی نسل جو آئی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کو مسلکی اس کی طرف رخ پھیر دیا کہ صاحب اس میں ہم زیادہ ہیں, اس میں ہم زیادہ ہیں, اور اسی کی طرف پھیر دیا. کوئی رہنمائی وہ کر نہیں سکتی, اور کوئی ایسی قیادت ابھر کر نہیں آئی جو کم از کم, قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ابھر کر آنا نہیں, قیادت تو خود بخود آدمی جو ہے مضبوط ہوگا تو قیادت ابھر کر آئے گی, لیکن ایک آدمی سے قیادت نہیں بڑھ پائے گی. کم از کم ایسے رہنمائی کرنے والوں کی بڑی تعداد ہونی چاہیے جو ہم کو صحیح راستہ بتا سکیں کہ ہم کس طریقے سے ایڈجسٹ ہو کر موجودہ دور میں یا موجودہ جو حالات رخ موڑ رہے ہیں اس میں ایڈجسٹ ہو کر ہم اپنے کو آگے بڑھا سکیں. مرکزیت ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں, کوئی ہمارا رہنما بنے, ہماری قیادت کرے. جی شیخ. تو شیخ اگلا سوال میں کروں گا, کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے تعلیم سے متعلق ہے, جیسا کہ ابھی بات سامنے آئی کہ پڑھنا پڑھانا ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم میں, ہماری جنریشن بہت زیادہ پیچھے جا رہی ہے. تو اس کے لیے میں تمام ہی حضرات سے میرا یہ سوال رہے گا, ایک ایک کر کے سب سے یہ سوال رہے گا کہ جو یہ تاریخ ہے, ہسٹری ہے, اتہاس ہے, تو ہم کو کہاں سے پڑھنا چاہیے, اس کے لیے کون سی کتابیں آپ ریفر کریں گے,
ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں, حقیقی تاریخ جاننا چاہتے ہیں. خاص کر کے شیوخ, میں چاہوں گا کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں انہوں نے اگر مسلمانوں کے تعلق سے بطور خاص کچھ لکھا ہے تو ان لوگوں کا نام ضرور ذکر کریں جو بھی آپ کے ذہن میں ہو. جی شیخ راشد حسن صاحب سے میں شروعات کروں گا کہ جی شیخ بہت سی ایک ایک کر سے شیخ ایک ایک کر کے بات شروع کریں گے. شیخ راشد حسن صاحب کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد شیخ آپ کے پاس, پھر شیخ رضا اللہ صاحب کے پاس. ایک تو جو 3 قسم کی تاریخیں ہیں, ایک اینشنٹ ہسٹری ہے اور ایک جو ہے وہ عہد وسطیٰ یا مڈل پیریڈ کی ہسٹری ہے, ایک ماڈرن ہسٹری ہے. اور تینوں ہسٹری میں جو بھی تاریخ جاری کی گئی اور وہ 20ویں صدی کے شروع سے, اور اس میں بڑا اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ جو سیکنڈری سورسز ہیں انہی سے لیا گیا یا اس کو اس میں تحریف کی گئی. نتیجہ کہ ایسے مورخین کی ہم کتابیں پڑھیں جنہوں نے حقیقت پاتے انصاف کے ساتھ تاریخ کی. مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر ہے, اس میں ہم کنوں بشمبر ناتھ پانڈے کی جو کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں, اور یا خاندان غلامان کی تاریخ ہے, محمد حبیب کی تاریخ ہے, وہ جو ہے تاریخ اس کو ہم پڑھیں, اور پورا کے پورا اور جس طریقے سے جو چیز جزیات کے ساتھ اس میں تمام چیز کا باقی فریڈم فائٹنگ فریڈم کی وہ جو ہے وہ کتاب ہے ڈاکٹر تارا چند کی ہے, اس کا اردو ترجمہ قاضی عادل عباسی نے کیا ہے, 3 جلدوں میں کیا ہے اور وہ اردو کونسل سے شائع ہے. وہ پورا اس کو مولانا ابوالکلام آزاد کی سربراہی میں ان کی ہدایات پر انہوں نے تمام جتنے فریڈم فائٹرز تھے ان کی لسٹ ہے, اس کی تاریخ, اور وہ انگریزوں کو شروع سے لے کر موجودہ دور تک انہوں نے پورے بیان کر دی. مولانا اکبر خان نجیب کی آئین حقیقت نما ان کو ہم پڑھیں. سید صباح الدین عبد الرحمان کی تاریخ ہے جنہوں نے بزم مملوکیہ وہ خاندان غلامان سے لے کر پھر انہوں نے جتنے ایسے لوگ ہیں جو کوئی منصف مزاج مورخین ہیں ان کے تمام مقالہ جات کو انہوں نے اکٹھا کیا. 950 صفحے کی وہ کتاب ہے, وہ ہم پڑھیں. اتنی کتابیں لکھنے والے بھی ہیں, لیکن جو شروع میں لکھنے والے تھے جیسے وہ ایک انگریز مورخ تھا ایلیٹ نے جو کتاب 9-10 جلدوں میں لکھی ہے, اچھا اس کو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ہم کو اس میں دیکھنا پڑے گا. اچھا پرانی کتابوں کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے, تاریخ فرشتہ ہے اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے, منتخب تواریخ سراج افریق کی ہے اس کو جو بالکل شروع کی تاریخ ہے اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے. اور یہ وہ جو ہے آئین اکبری ہے یا تسک جہانگیری ہے, یہ تمام چیزیں تو شروع کی ہیں, ان کو ہم پڑھیں جو اصل اوریجنل سورسز ہیں ان سے ہم لیں. اور بہت ساری تاریخ جو ابھی دیکھیے مولوی لیاقت علی کے بارے میں اتنی بڑے مجاہد جنہوں نے حکومت 1857 میں الہ آباد میں قائم کی تھی, 1810 سے لے کر وہ انتقال ان کا جیسا رہے ڈیمانڈ میں ہوا تھا. اب ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سوائے بھٹنا گھر کی ایک پتلی سی کتاب تھی اور دا آئیکن آف فریڈم لکھی گئی. تو ہم کو اس کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ انگریزی زبان میں تھوڑی مہارت کی, کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ انگریزی زبان میں زیادہ ہیں. اچھا بڑے حساب کے ساتھ سر جادو ناتھ سرکار نے وہ 1927 سے لے کر 1937 تک میں 3 جلدوں میں اس نے لکھی ہے, لیکن ہے کہ یہی سے اس نے جو شروع کیا ہے اس کو جو مسلم مورخین ہیں صفائی دیتے ادھر جا رہی ہے. سید صباح الدین عبد الرحمان اور دوسرے لوگ. جی شیخ مزید ہم آگے چلیں گے اپنے شیخ راشد مزید دوسرے حضرات کی کمنٹس لے لیتے ہیں. جی سلسلے میں ان کا کیا مشورہ؟ ابھی حضرت فاروقی صاحب نے جو ہے کچھ اہم کتابوں کی طرف اشارہ کیا, اس میں سے سب سے پہلا ایک اہم نام فاروقی صاحب نے لیا تحریک آزادی ہند جو ڈاکٹر تارا چند کی ہے, وہ 3 جلدوں میں قومی کونسل سے بھی شائع ہو چکی ہے, وہ بالکل دستیاب ہے, اسے لیا جا سکتا ہے, بڑی اہم کتاب ہے. اس کی طرف خاص طور سے جو ہے یہ کتاب جو ہے کی جا سکتی ہے. کی شک جو کتاب ہے یہ کتنی زبانوں میں چھپی ہے؟ مولانا آزاد کی انگریزی زبان میں اصلاً ہے, انگریزی زبان میں اصلاً ہے, پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ ہوا. اس کے علاوہ جو ہے وہابی ٹرائل کے نام سے ایک انگریزی میں کتاب ہے, بڑی شاندار کتاب ہے, وہ پورے دستاویزات ہی پر مشتمل ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر قیام الدین کی وہابی مومنٹ, وہ بھی بہت اہم کتاب ہے. اسی طریقے جی اسی طریقے سے انڈیا ونس فریڈم مولانا ابوالکلام آزاد کی بہت ہی اہم کتاب ہے. اور اسی طریقے سے مولانا غلام رسول مہر کا جو سلسلہ ہے پورا, جماعت مجاہدین, تحریک مجاہدین 1857, یہ تینوں کتابیں کئی جلدوں پر ہیں اور بہت ہی عظیم الشان کتابیں ہیں.
اور بہت ہی اتھینٹیکیشن اس میں جی بہت اہم مرجع ہیں یہ، ان کی طرف خاص طور سے رجوع کرنا چاہیے. اسی طرح سے علماء صادق پور کے بارے میں اگر جاننا تو کالا پانی جو مولانا جعفر تھانسری کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، وہ بھی اویلیبل ہے، اس کو بھی لوگوں نے شائع کیا کئی بار. اور اسی طریقے سے الدر المنصور کی کتاب جو ہے وہابی موومنٹ وہ بھی اور بار بار چھپنا چاہیے. جی اور جی الدر المنصور فی تذکرہ علماء صادق پور، اس میں ان تمام علماء صادق پور کا تذکرہ بہرحال موجود ہے جن کو بہت ہی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی. ان کے گھر عین عید کے دن وہ پوری تاریخ ہے، ان کو بلڈوز کر دیا گیا پورے گھر. جی رضا اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. مولانا سید سلیمان ندوی کی کتابیں ہیں، مولانا مسعود عالم ندوی کی چیزیں ہیں، خاص طور سے بہت اتھینٹیکیشن ہے ان کی چیزوں. شکراً جزاکم اللہ. شیخ رضا اللہ صاحب، آپ بھی کچھ کتابیں ریکمینڈ کرنا چاہیں گے، خاص کر کے آج کی جنریشن کے لیے جو کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا پھر جو نئے نسل کے لوگ ہیں، تاکہ اچھے سے ان کو بات سمجھ میں آئے، جو کتابیں ان کے لیے پڑھنے میں آسان بھی ہوں، آسانی سے دستیاب بھی ہو جائیں. جی شیخ. ہم کیا بتائیں، معاملہ تو یہ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. بھائی صاحب، ہماری پوری قوم اور تمام طبقہ علماء اور پوری قوم، مسلم قوم بلا اختلاف مذہب و مسلک، اس مجرمانہ غفلت، خاموشی اور بے کرداری کا شکار ہے کہ اس نے اردو جیسی زبان سے بے اعتنائی برت رکھی ہے. اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے. جن کتابوں کے تذکرے ان علماء کرام نے کیے، یہ پڑھے گا کون؟ اور اردو ہی نہیں آتی ہم کو، ہماری قوم کو. بہت سی انگریزی بھی کتابیں ہیں. شروع ہوتے ہی بچوں کو انگلش میڈیم لگا دیا جاتا ہے، اور انگلش میڈیم نہ انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے. ارے اردو پڑھنے کے بعد آپ انگلش میڈیم پڑھاؤ، ہندی میڈیم پڑھاؤ، جو چاہو وہ میڈیم پڑھاؤ، لیکن ہمارے بچوں کو اردو ہی نہیں آتی. جو کتابیں ڈاکٹر تارا چند کی ایک ہی کتاب پڑھ لو آپ، 1857 جوشی کی پڑھ لو، اور بھی کتابیں ہیں، مولانا طفیل صاحب کی کتابیں ہیں. شیخ میرا ایک سوال بیچ میں یہ رہے گا، ابھی تک جو باتیں آئی ہیں شیخ، ابھی تک جو باتیں آئی ہیں وہ انگلش کی یا اردو کی کتابوں کی طرف اشارہ ہے. ایک کتاب اور میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، بس ایک کتاب. جی مولانا نذیر احمد رحمانی املوی کی ایک کتاب ہے الحدیث اور سیاست، بڑی شاندار کتاب ہے. اور اس میں ان تمام گمنام مجاہدین کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک فرقے کے تعلق سے ہے، یہاں پر بات ایک فرقے کی نہیں ہو رہی ہے، سارے مسلمانوں کی ہو رہی ہے. ان گمنام لوگوں کو جن کو اغماس برتا گیا ان پر خاص طور سے، یہی تو میں بتا رہا ہوں، گمنام مجاہدین پر ہے، جن گمنام مجاہدین سے اغماس برتا گیا. اس وقت آج تک ہم نے یہی تو کیا ہے کہ ہم نے دیوبندیوں نے اہل حدیث کو، اہل حدیث نے بریلویوں کو، بریلویوں نے ان دونوں کو، سب کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ایک دو کتابیں نہیں، دسیوں کتابیں بتا سکتا ہوں. اور اس میں کل ملا کے کیا ہوا نتیجہ ان کا کہ یہ پوری قوم غدار ہے. اہل حدیث جب ان دونوں کو کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں اہل حدیث کو کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھی غدار ثابت کر رہے ہیں، تو کون ہے جس نے جہاد آزادی میں حصہ لیا ہے؟ پہلے تو ہمیں آنکھیں کھول کر وہ سبق نوشتہ دیوار دیکھنا پڑے گا جو لکھا ہوا ہے، اور ہم اس سے اغماض کر رہے ہیں کہ جب تک ہم متحد ہو کر بحیثیت قوم کے اس ملک میں اپنی شناخت پیدا نہیں کریں گے، اور یہ بات ہو نہیں سکتی کہ کوئی ایک طبقہ خالی دیوبندیوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور ملک آزاد ہو گیا، خالی بریلویوں نے حصہ لیا اور ملک آزاد ہو گیا، صرف اہل حدیثوں نے حصہ لیا اور ملک آزاد ہو گیا. پوری قوم نے حصہ لیا ہے. چند افراد اگر اس میں سے کسی طرح سے ان کی کوتاہی ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا طبقہ ہی غدار قرار دے دیا جائے. تو ان کوتاہیوں کو اور ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وقت کیا تقاضا کر رہا ہے، حالات کیا کہہ رہے ہیں، ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر تاریخ لکھی جائے. جب دوسرے لوگ نئی تاریخیں لکھ رہے ہیں، نصاب میں نئی تاریخ داخل کی جا رہی ہے، پرانی تاریخ کو انہوں نے قلعدم کر دیا، اس کے کئی برے نام رکھ دیے، تو آپ تاریخ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ ہمارا کوئی آدمی بھی
تاریخ نہیں لکھ رہا ہے، پوری جماعت میں ایک آدمی نہیں ہے جو پوری جنگ آزادی کی تاریخ پر اس نے کوئی کتاب لکھی ہو. کسی ایک حصے پر، کسی ایک طبقے پر، ایک زمانے پر کتابیں متعدد ہیں، موجود ہیں، لیکن بھائی اس پورے سیناریو پہ کتاب ہونی چاہیے اور یہ ضرورت ہے اس وقت کی. آپ لکھیے، اپنے عوام کو تو کم سے کم یہ بتائیے کہ آپ اس ملک کی آزادی میں برابر کے نہیں بلکہ زیادہ بڑے حصے دار تھے. جی شیخ، شکراً شیخ، تو یہ آپ نے ضرورت ہے. جی خلاصتاً آپ نے بہت اہم باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں شیخ. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں اپنے سامعین سے، اور ہم بھی غور کریں ان باتوں پر کہ جہاں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو پورا کیا جائے. اپنے اداروں کا یا جو بھی ہمارے ماتحت کام کر رہے ہیں تعلیمی ادارے، ان کا بھی نظام کچھ ایسا بنایا جائے کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے علماء ہوں یا پھر مسلمان ہوں یا پھر جو گمنام مجاہدین ہیں، ان کا نام بھی ابھر کے سامنے آئے، تاکہ یہ نہ لگے کہ صرف چند ہی لوگوں نے آزادی میں حصہ لیا مسلمانوں کی طرف سے. تو بہرحال آج کی بحث سے، آج کی گفتگو سے خلاصہ یہی سامنے آیا کہ مسلمانوں نے خوب بڑھ چڑھ کر کے جنگ آزادی میں حصہ لیا، دیگر تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ، بلکہ ان سے ایک قدم آگے رہیں. اس کی مثالیں ہمیں آج کے ماضی قریب میں، یعنی جو کہ تیسرا حصہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آزادی کی تحریک کا، آزادی ہند فوج کا قیام ہو یا گاندھی جی کی تحریک ہو، اس میں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہاں تک کہ آزادی ہند فوج کے جو کو فاؤنڈر تھے، یعنی نیتا جی کے ساتھ جنہوں نے اس فوج کی قیادت کیا، اس فوج کی بنیاد رکھی، ان کا نام کرنل حبیب الرحمان تھا، جو کہ مسلمان تھے. لال قلعے پر سب سے پہلے جنہوں نے جھنڈا پھہرایا جنرل شاہنواز خان تھے. جے ہند کا نعرہ دینے والے مسلمان تھے. تو مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے جنگ آزادی میں، اور آزادی کے بعد بھی ملک کو کھڑا کرنے میں، ملک کی تعمیر کرنے میں. تو بس ضرورت ہے کہ ان پیغام کو ہم آسان الفاظ میں، آسان بھاشا میں اپنی عوام تک، جس زبان کو وہ سمجھ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ سمجھ سکے، پہنچائیں. آپ سے امید کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات کا، سامعین کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا بطور خاص شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جو بھی تنگی پریشانیاں اس پروگرام کو لے کر آئی تھی، آپ نے اس کو جھیلا خندہ پیشانی کے ساتھ. ہم اس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان وجوہات کی وجہ سے. اور تمام سامعین کے ساتھ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی قیمتی باتوں سے، اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم کو نوازا. امید ہے کہ سامعین ان باتوں کو بغور سماعت کریں گے اور پھر ان پر عمل بھی کریں گے. امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، ان پر عمل کریں، اور پھر ملک میں مسلمانوں کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، قوم کے اندر اتحاد کی کوشش کریں اور قوم کے اندر بیداری لانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں i+TV کا ساتھ دیں. UPI کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم @ICICI پر ٹرانسفر کریں.